باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس یوحنا۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ باب 4۔ سامری عورت۔ اور جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد بناتا اور استباق دیتا ہے، اگرچہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد استباق دیتے تھے، تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر جلیل کو چلا گیا، اور ضرور تھا کہ وہ سامریہ سے ہو کر جائے۔ تب وہ سامریہ کے ایک شہر تک آیا جو سوکار کہلاتا ہے، اس قطع کے نزدیک جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا چشمہ وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے ماندہ ہو کر یوں ہی چشمہ پر بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ تب سامریہ کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پینے کو دے، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں رسد خریدنے گئے ہوئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پینے کو کیوں کر مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں کرتے۔ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا کہ اگر تو خدا کی نعمت جانتی اور یہ بھی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے کہ مجھے پینے کو دے، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندہ پانی دیتا۔ اس نے اس سے کہا کہ اے آقا، تیرے پاس ڈول تو ہے نہیں اور کنواں گہرا ہے، پھر تو نے وہ زندہ پانی کہاں سے پایا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے جس نے ہمیں یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے جانوروں نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب دیا اور اس سے کہا، جو کوئی یہ پانی پیے پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی وہ پانی پیے جو میں اسے دوں گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں سے پانی کا چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا، وہ پانی مجھے دے کہ میں پھر پیاسی نہ ہوں اور نہ پھر بھرنے کو یہاں آؤں۔ اس نے اس سے کہا، جا کر اپنے شوہر کو بلا اور یہاں آ۔ عورت نے جواب دیا اور کہا کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، تو نے درست کہا ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور وہ جو اب رکھتی ہے تیرا شوہر نہیں۔ تو نے یہ سچ کہا۔ عورت نے اس سے کہا، اے آقا، مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ ہمارے باپ دادا نے اس پہاڑ پر پرستش کی، اور تم کہتے ہو کہ وہ جگہ جہاں پرستش کرنی چاہیے یروشلم میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، بی بی، میری بات کا یقین کر کہ وہ وقت آتا ہے
کہ تم نہ تو اس پہاڑ پر اور نہ یروشلم میں باپ کی پرستش کرو گے، بلکہ اس کی جسے نہیں جانتے پرستش کرتے ہو۔ ہم اس کی جسے جانتے ہیں پرستش کرتے ہیں، کیونکہ نجات یہودیوں میں سے ہے۔ لیکن وہ وقت آتا ہے، بلکہ اب ہی ہے، کہ سچے پرستار روح اور سچائی سے باپ کی پرستش کریں گے، کیونکہ باپ اپنے پرستار ایسے ہی چاہتا ہے۔ خدا روح ہے، اور جو اس کی پرستش کرتے ہیں انہیں ضرور ہے کہ روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ عورت نے اس سے کہا، میں جانتی ہوں کہ معاشے یعنی المسیح آنے والا ہے۔ جب وہ آئے گا تو ہمیں سب باتیں بتائے گا۔ یسوع نے اس سے کہا، میں جو تجھ سے بول رہا ہوں وہی ہوں۔ اتنے میں اس کے شاگرد آ گئے اور متعجب ہوئے کہ وہ عورت سے باتیں کر رہا ہے، مگر کسی نے نہ کہا کہ تو کیا چاہتا ہے یا اس سے کیوں باتیں کرتا ہے۔ تب عورت نے اپنا گھڑا چھوڑا اور شہر میں جا کر لوگوں سے کہا، آؤ ایک آدمی کو دیکھو جس نے سب کام جو میں نے کیے مجھے بتا دیے ہیں۔ کیا یہ المسیح نہیں؟ اس پر وہ شہر سے نکلے اور اس کے پاس آئے۔ اتنے میں اس کے شاگردوں نے اس سے درخواست کر کے کہا کہ ربی کچھ کھا لے۔ لیکن اس نے ان سے کہا، میرے پاس کھانے کے لیے ایسی خوراک ہے جسے تم نہیں جانتے۔ اس یہ شاگرد آپس میں کہنے لگے کہ کیا کوئی اس کے لیے کھانا لایا ہے؟ یسوع نے اس سے کہا، میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی بجا لاؤں اور اس کا کام پورا کروں۔ کیا تم نہیں کہتے کہ 4 مہینے کے بعد فصل ہوگی؟ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں، اپنی آنکھیں اٹھاؤ اور کھیتوں کو دیکھو کہ وہ کاٹنے کے لیے پک چکے ہیں، اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے، تاکہ وہ جو بوتا ہے اور وہ جو کاٹتا ہے دونوں ایک ساتھ خوشی کریں۔ اور اس پر یہ مثل صادق آتی ہے کہ ایک بوتا ہے اور دوسرا کاٹتا ہے۔ میں نے تمہیں بھیجا ہے تاکہ جس میں تم نے محنت نہیں کی ہے اسے کاٹو۔ اوروں نے محنت کی ہے اور تم ان کی محنت میں داخل ہوئے ہو۔ اور اس شہر کے بہت سے سامری اس عورت کے کہنے سے، جس نے گواہی دی کہ اس نے میرے سب کام مجھے بتا دیے ہیں، اس پر ایمان لائے۔ پس ان سامریوں نے اس کے پاس آ کر اس کی منت کی کہ ہمارے پاس رہ۔ چنانچہ وہ 2 روز وہاں رہا، اور اس کے کلام کے سبب اور بھی بہت سے ایمان لائے۔ اور اس عورت سے کہا، اب ہم تیرے کہنے سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ ہم نے خود سن لیا ہے اور جانتے ہیں کہ یہ فی الحقیقت دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ سر رشتہ دار کا بیٹا۔ ان 2 دنوں کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو کر جلیل کو گیا، کیونکہ یسوع نے خود گواہی دی کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ اور جب وہ جلیل میں آیا تو جلیلیوں نے اسے قبول کر لیا، اس لیے کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا تھا جو اس نے یروشلم میں عید کے موقع پر کیا تھا، کیونکہ وہ بھی عید منانے گئے تھے۔ پھر وہ کانائے جلیل میں آیا جہاں اس نے پانی کو مے بنایا تھا۔
اور کفر نحوم میں ایک سر رشتہ دار تھا جس کا بیٹا بیمار تھا۔ اس نے جب سنا کہ یسوع یہودیہ سے جلیل میں آ گیا ہے تو اس کے پاس گیا اور اس کی منت کی کہ چل کر میرے بیٹے کو شفا بخش، کیونکہ وہ قریب مرگ تھا۔ تب یسوع نے اس سے کہا، جب تک کرشمے اور کرامتیں نہ دیکھو تم ہرگز ایمان نہیں لاتے۔ سر رشتہ دار نے اس سے کہا کہ اے خداوند، پیشتر اس سے کہ میرا بچہ مر جائے، چل۔ یسوع نے اس سے کہا، جا، تیرا بیٹا جیتا ہے۔ اس شخص نے اس بات کا یقین کیا جو یسوع نے اس سے کہی اور چلا گیا، اور وہ راہ ہی میں تھا کہ اس کے غلام اسے ملے اور خبر دی کہ تیرا بیٹا جیتا ہے۔ تب اس نے ان سے پوچھا کہ اسے کس وقت سے آرام ہونے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کل 7ویں گھنٹے اس کی تپ اتر گئی۔ پس باپ جان گیا کہ وہی وقت تھا جب یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تیرا بیٹا جیتا ہے، اور وہ آپ اپنے سارے خاندان سمیت ایمان لایا۔ یہ دوسرا کرشمہ ہے جو یسوع نے یہودیہ سے جلیل میں آ کر دکھایا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔